ہم سوئے ہوئے خواب خرگوش کے مزے لوٹتے ہوئے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم پر تو کبھی کوئی مصیبت آئے گی ہی نہیں، اور اگر آ بھی گئی تو ہم تنہا خود ہی اس کا مقابلہ کر لیں گے۔ میں بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل تھی جو سوچتی تھی کہ کبھی کوئی مشکل مجھ پر آئے گی ہی نہیں، اور اگر آ گئی تو میں خود ہی اسے اوورکم کر لوں گی، اس مشکل سے نکل پاؤں گی۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ 4 جولائی 2020 میری اور میری فیملی کی زندگی کو بدل دینے والا دن تھا۔ اس کے بعد تو ہم لوگ صرف ڈاؤن اور ڈاؤن ہی گئے ہیں۔ ہم اپنی بہن کو علاج کے سلسلے کے لیے سرجمنٹ ہاسپٹل میں لے کر گئے۔ وہاں پہ سرجمنٹ ہاسپٹل میں میری بہن کو رانگ بلڈ ٹرانسفیوژن ہو گئی۔ 5 days کنزیکٹیو غلط خون کی بوتل AB پازیٹیو لگتا رہا۔ 24 جولائی کو انہوں نے میری بہن کو ہاسپٹل سے چھٹی دی اور ہمیں گھر بھیجا۔ میری بہن 4 جولائی کو خود چلتے ہوئے اپنے قدموں پر گئی تھی، اور جب وہ واپس آئی تو وہ ویل چیئر پر تھی۔ ہم لوگ صرف اپنی بہن کی جان بچانے کے چکروں میں تھے۔ سرجمنٹ میں ہمیں بتایا گیا کہ میری سسٹر کے گردے فیل ہو گئے ہیں، ہارٹ بھی افیکٹڈ ہے۔ ہم پریشان حال لوگ کہ یہ کیسے ہو گیا؟ آئے تو بالکل ٹھیک تھے، اور آئے تو اس لیے تھے کہ HB کا میں اسے پورا کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ کیا سین ہے؟ خیر، اس کا علاج کروا رہے تھے آرام سکون سے کہ بھئی ہم کروا لیں گے، لیکن جب کڈنیز فیل ہو گئی ہیں، ہارٹ افیکٹ ہو گیا ہے، جو سیونگ تھی، جو آمدنی تھی، جو کچھ بھی تھا، سب خرچ ہو گیا۔ اب جان کے لالے پر گئے کہ اپنی بہن کو مرتے ہوئے تو نہیں دیکھ سکتے، علاج تو کروانا ہی کروانا ہے۔ تو اب کیا کریں؟ کسی نے مشورہ دیا کہ آپ لوگ سرجمنٹ والوں سے بات کریں، ہو سکتا ہے وہ کوئی مدد کریں۔ جیسے ہی سرجمنٹ والوں سے بات کی، ڈاکٹر ظفر نے کہا کہ میں اپنے بورڈ ممبر سے بات کر کے آپ سے رابطہ کروں گا۔ آج تک انہوں نے دوبارہ کبھی رابطہ نہیں کیا۔ میرا بھائی بار بار جاتا رہا، لیکن کوئی نہیں سنوائی ہوئی۔ پھر کسی نے بتایا پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن میں بات کر کے دیکھیں۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن میں بات کی تو انہوں نے بھی کہا کہ 60 دن ہو گئے ہیں اس کیس کو، تو اب ہم نہیں سنیں گے۔ میری بہن کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے کہ اسے چھوڑا نہیں جا سکتا، اسے مرنے کے لیے چھوڑا نہیں جا سکتا، لیکن کوئی ادارہ جو ہے وہ مدد سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ہم لوگوں نے پروٹیسٹ کیا، میڈیا کے لوگ آئے، آ کر ہم لوگوں سے پروف لے کر گئے، ساری رپورٹیں دکھائی، انہوں نے بتایا کہ رانگ بلڈ ٹرانسفیوژن ہو گئی ہے، لیکن ہم تو عوام ہیں، گندی نالی کے رہتے ہوئے کیڑے جنہیں پاؤں سے روندا جاتا ہے۔ ہم کسی طاقتور کے خلاف تھوڑی بول سکتے ہیں، اتنی تو ہمیں جرات ہی نہیں دی گئی کہ ہم کسی طاقتور کے بارے میں بات کریں۔ خیر، کسی نے مشورہ دیا کہ آپ لوگ کورٹ جائیں۔ سیشن کورٹ نے یہ درخواست سننے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ کیس ہم نہیں سنیں گے۔ کہاں جائیں؟ کس سے انصاف مانگے؟ کیا کریں؟ میری بہن کو تو زندگی اس نے جینی ہی جینی ہے ابھی، کہ وہ تو ہر روز کہتی ہے، بار بار کہتی ہے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، مرنے کے لیے چھوڑ دو، لیکن ایسا تھوڑی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے عزیز، اپنے خون کے رشتے کو مرنے کے لیے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جب تک ہم سب تنہا اپنے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے جگڑتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہمیں یکجا ہونا پڑے گا، ایک کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنا پڑے گا، ہمیں جینا پڑے گا، جینے کے لیے اکٹھے ہونا پڑے گا۔ مرنا آسان ہے، آج کل مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ مر جائیں وہ بہتر ہے۔ زندگی جینا بہت مشکل لگ رہا ہے، لیکن پھر بھی ایک اور قدم، ایک اور طریقہ، شاید کچھ ہو سکے، شاید کوئی سن سکے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس بھی اس مسئلے کا حل ہو تو کائنڈلی ضرور بتائیے گا۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں، اور کوئی بھی اس مسئلے کا حل ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ کی امان میں رہیں، اللہ کی حفاظت میں رہیں، ڈھیروں خوشیوں بھرا اور بہت میٹھا سا جئیں۔ ہم بھی جینا چاہتے ہیں، ہمارے جینے کے لیے ہماری مدد کریں۔ شکریہ۔